بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الأمی وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ میرے دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، اللہ کی رحمتیں، سلامتی اور برکتیں بھیجنے کا وقت آ گیا ہے۔ بھیجیں ایک دوسرے کو سلام اور رحمتیں برکتیں بھیج لیں۔ تیار ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انس بھائی کیسے آئیں نا؟ آپ کی جگہ بالکل خالی ہے، یہ جگہ خالی ہے۔ آؤ جلدی آ جاؤ، آ جاؤ، اللہ جزائے خیر دے، آ جاؤ۔ یاسر تم آ جاؤ، شاباش، آ جاؤ بھائی۔ اسمر بھائی زندہ باد، زبردست، ماشاء اللہ، شاباش۔ انس آ رہے ہو؟ آ جاؤ بھائی، چلیں جی۔ امید ہے اللہ سے دعا حضرات سب لوگ خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ ہمارے آن لائن دیکھنے والے، ہمارے آپ لوگ یہاں موجود ہیں، بعد میں کچھ لوگ ریکارڈنگ سے ماشاءاللہ فائدہ اٹھائیں گے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ ہم سب اپنے اہل خانہ سمیت اور اپنے اہل تعلق سمیت، جن سے ہم سب کا تعلق ہے، اللہ ہم سب کو سلامت رکھے، خوشیوں میں رکھے، عافیتوں میں رکھے، آمین۔ ابھی آتے ہوئے مجھے علم ہوا کہ ایک پوسٹ سے پتہ چلا واللہ عالم کہ شعبان کا چاند نظر آ گیا۔ آگے کتنا ہے؟ الحمدللہ۔ تو چلو پھر ایک کام کریں نا، شعبان نئے چاند کی دعا میرے ساتھ پڑھ لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامۃ والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى ربنا وربك الله، آمین یا رب العالمین۔ قسمت کی بات ہے بھائی، دیکھو سافٹ ویئر ہاؤس، ایک ڈیجیٹل ایڈ ایجنسی، سو مدرسے کا رول بنے گی۔ اندر گوروں کے ساتھ میٹنگ ہوئی، ان کو کیا پتہ کہ یہاں پیچھے مدرسہ لگا ہوا، اللہ کے فضل سے، اللہ کے فضل سے ہیں، نصیب کی بات ہے، ماشاء اللہ۔ تو خیر، بہرحال اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد۔ بہت سی دعائیں ہیں، بہت سے اعمال ہیں، بہت سے ذکر ہیں۔ ہمارے مشائخ اور صوفیاء نے کچھ اعمال بتائیں جو آج کی رات یا کل زوال سے پہلے کرنے کے ہوتے ہیں، تاکہ پورے مہینے کی خیر، اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی، عافیت متوجہ رہے۔ ایک اور بڑی زبردست دعا ہے، ہلال خیر و رشد، خیر و برکت اور ہدایت کا چاند، ہلال خیر و رشد، خیر و برکت اور ہدایت کا چاند، ہلال خیر و رشد، خیر و برکت اور ہدایت کا چاند۔ میں اس اللہ پر ایمان لایا جس نے چاند تجھے پیدا کیا، آمنت بالذی خلقک، الحمدللہ، تمام تعریفیں، سارا شکر اللہ کا۔ جو ہے آگے تھوڑا سا آگے تشریف لائیں، آگے آ جائیں، ساتھ پیچھے جگہ نہیں ملے گی، حاجی صاحب آگے تشریف لائیں، تھوڑا سا آگے پیچھے سے آواز، اللہ جزاک اللہ، شکریہ۔ تو کہ جو پچھلے مہینے رجب کو لے گیا اور شعبان کے مہینے کو لے آیا، بہت سی دعائیں جس میں اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت، اللہ سے عافیت، رزق، صحت، سلامتی، عافیت مانگی گئی ہے۔ اور یہ جو دعا ہم نے پڑھی، اس میں نیک اعمال اور ایک بہترین زندگی کی دعا کی گئی ہے۔ یہ جو 29-30 دن کا چاند ہوتا ہے زہیب بھائی، ابھی ہم نے چاند کی دعا پڑھی ہے، مانگی ہے بلکہ اللہ سے کہ اللہ ایسے اعمال، ایسے طرز زندگی کی ہمیں توفیق عطا فرما کہ جس سے اللہ آپ راضی ہو جائے، اپنی رضا والے اعمال، اپنی رضا والی زندگی ہمیں نصیب فرما۔ وَالتَّوْفِيقِ لِمَا تُحِبُّ وَتَرْضَى، کہ اللہ اپنی رضا والی زندگی کے اعمال کی توفیق عطا فرما، قبول بھی اللہ کریں گے اور اعمال کی توفیق بھی اللہ دیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا؟ تو اور پھر ہم آخر میں کہتے ہیں کہ اے چاند، تیرا اور ہمارا پیدا کرنے والا کون ہے؟ ربی و ربک اللہ، ربنا و ربک اللہ۔ ہم چاند ایک نشانی ہے، اس کو دیکھ کے دعا کر رہے ہیں، مانگ رہے ہیں، چاند سے نہیں مانگ رہے، ہم چاند کو دیکھ کر دعا کر رہے ہیں۔ اسی لیے کچھ علماء نے لکھا، ہمارے یہاں پہلے شعبان یا رمضان کے چاند ایسے ہوتے ہیں کہ بڑی عید سے پہلے کا جو 10 دن پہلے چاند ہوتا ہے، تو وہ لوگ نہیں اکٹھے مل کے دیکھتے ہیں اور پھر کھڑے کھڑے وہیں دعا کرنے لگ جاتے ہیں۔ اس لیے علماء نے لکھا کہ کبھی چاند دیکھو اور مقام پہ آ کے دعا کرو، یعنی اپنی جگہ پہ آ کے دعا کرو، اور دعا کرو تو ضروری نہیں کہ ہاتھ اٹھاؤ، اس لیے کہ بہت سے کمزور مسلمان ایسوں کو دیکھ کے یہ گمان کر سکتے ہیں کہ یار
چاند آتا ہے تو یہ دعا کرتے ہیں مدنی شاید چاند، پھر جو اگلی نسل ہوتی ہے نا وہ کسی رخ پہ چڑھ پڑتی ہے. بات سمجھ آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ ٹھیک ہے نا، انشاءاللہ کلیئر ہے نا ہم سب؟ تو 30 دن 29 دن رہ گئے، 29 دن یا 30 دن رہ گئے، اور اس کے بعد رمضان ہے. وارم اپ ہو جائیں. ٹھنڈا مہینہ چل رہا ہے ابھی بھی، یعنی موسم الحمدہ بہت کوئی ابھی بھی ٹھنڈک ہی تقریباً چل رہی ہے. مجھے دیکھ کے تو آپ لوگوں کو بہت گرمی ہوگی، لیکن بہرحال مطلب چل ٹھنڈک رہی ہے. ٹھیک ہے، مارکیٹ میں اس وقت ٹھنڈ پروگرام ہے، تو اللہ زندگیوں میں ٹھنڈ پروگرام نہ رکھے، لیکن مارکیٹ ویسی ٹھنڈی ہے. ٹھیک ہے، تو وارم اپ ہے بھائی. پیر کا جمعرات کا روزہ رکھنے کی ترغیب ہے. آپ لوگ جو اپنی آسانی سہولت، دن کا اکثر حصہ جو نائٹ شفٹ والے ان کو سونے کا موقع ملتا ہے، صبح یار ڈٹ کے یہیں سے سحری کر لو، گھر جا کے سحری کرو اور جا کے سو گئے. جو نمازیں رہتی تھیں، جو زکوٰۃ رہتی تھی، جو ہمارے روزے رہتے تھے، جو ہمارا وہ تھا کہ بھائی بس پہلی رمضان سے تیرا بھائی بدلے گا. سوے بھائی پہلی رمضان سے تیرا بھائی پوری نمازیں پڑھے گا، تو وہ بھائی کو ریکال کر لیں، بھائی کدھر ہے بھائی 1 مہینہ پہلے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. ایک بات تو یہ، تاکہ بار بار میں چاہتا ہوں اسلامی مہینوں کی تاریخیں ہمیں یاد رہیں انشاءاللہ، میں تمام رہے. اپنے گھر والوں کا جو نئے نئے حضرات جن کی شادیاں ہو گئی ہیں، جن کی شادیاں ہونی ہیں، پتہ چلے کہ یہ ذمہ داری ہے جو کہ زکوٰۃ، اور اس حساب سے ہم نے اپنے گھر والوں کی تیاری رکھنی. میرے دوستوں بھائیوں، ہم ایک ڈسکشن کرتے آئے ہیں اوور دا پیریڈ آف ٹائم. وہ ہماری جو ہے وہ یعنی ایریا آف انٹرسٹ کا، دلچسپی کا ایک ایریا ہے، اور وہ ہے لائف سٹائل، طرز زندگی. ایک اس کی ڈاکیومنٹری ہے. دنیا میں ایک ریسرچ ہے جو آن گوئنگ ہے، اور وہ انسان اور انسان کے رویے اور برتاؤ، ایٹیٹیوڈ اور اس کے بیہیویئر پہ اور اس کے لائف سٹائل پہ جو لانگسٹ اسٹڈی ہوئی ہے، وہ تقریباً اس وقت 90 سال یا 95 سال میں داخل ہو گئی ہے. مشہور ترین یونیورسٹیز میں سے دنیا کی ٹاپ 5 یا ٹاپ 3 میں ہمیشہ آتی ہے، ٹاپ 2 میں آتی ہے ہارورڈ یونیورسٹی. اس کا ایک پروگرام ہے جو آج سے تقریباً 85 90 95 سال پہلے شروع ہوا، اور اس کی میں یہ چاہتا ہوں کہ ریسرچ کا جو سمری ہے، اس 90 سال 95 سال کی جو ریسرچ کی سمری ہے، اس کا جو خلاصہ ہے، وہ آپ لوگ یوٹیوب شریف سے تم سے فائدہ اٹھاتے ہی ہیں یوٹیوب شریف سے، تو اس یوٹیوب پہ جا کے 13 14 15 منٹ کا اس کا سمری ہے. اس کا لنک اگر جو ہے وہ مجھے مل جائے تو میں آپ کو بھیج دوں، ورنہ آپ نے ٹائپ کرنا ہے ہارورڈ یونیورسٹی کا اڈلٹ ڈیولپمنٹ پروگرام. ٹھیک ہے، یہ پورا لکھنا، ورنہ اڈلٹ خالی لکھ لیا تو کہیں اور پہنچ جائیں گے. ٹھیک ہے نا، ذرا بڑے ہیں سب، تو بات سمجھ آ رہی ہے نا آپ لوگوں کو؟ پتہ نہیں کیوں مسکرائے آپ لوگ. بہرحال ٹھیک ہے، تو اڈلٹ ڈیولپمنٹ پروگرام بائی ہارورڈ یونیورسٹی. ہارورڈ یونیورسٹی نے آج سے کوئی 85 90 سال پہلے ایک ہائپوتھیسس، ایک سوال، ایک بنیاد کھڑا کیا، اور چند ماہرین جمع ہوئے، اور ان کی ہزاروں ڈالرز، لاکھوں ڈالر کی فنڈنگ پہلے اکٹھی کی گئی. سوال ایک تھا، آپ لوگوں میں سے کسی نے سن رکھی ہو تو ظاہر دوبارہ ریویو ہو جائے گا. اور وہ سوال کیا تھا؟ کیا فیکٹرز ہوتے ہیں جو انسان کی زندگی میں کنٹریبیوٹنگ فیکٹر ہوتے ہیں، جو ایک انسان کو اس کی لڑکپن سے جوانی میں، جوانی سے بڑھاپے میں، اور بالکل آخری زندگی میں، یعنی 70 80 90 100 سال کی زندگی میں اسے ایکٹیو رکھتے ہیں، اسے خوش رکھتے ہیں، اور اسے صحت مند رکھتے ہیں. کون سے ایسے کنٹریبیوٹنگ فیکٹرز ہو سکتے ہیں شارق بھائی؟ پھر مختلف اس کے سب کوشچنز الگ تھے. 3 باتوں پہ ریسرچ ہو رہی ہے، اور ہزاروں لاکھوں ڈالرز اس کی فنڈنگ کی اکٹھی کیے گئے، اور باقاعدہ 2 پروفیسروں کا، غالباً ہارورڈ کے 2 پروفیسر تو دنیا سے چلے گئے اس ریسرچ کو کنڈکٹ کرتے کرتے، اور ان کی کوئی عمریں 40 50 سال نہیں ہوتی ہیں. آپ کو معلوم ہے 70 80 85 90 سال تو وہ بھاگتے دوڑتے رہتے ہیں. ہمارے یہاں 40 سے بجے کیا، اب تو ساری زندگی ختم، تو بڑھاپا شروع ہو گیا. اور ان کے یہاں تو 50 کے بعد تو لگتا ہے 60 کے بعد تو جوانی شروع ہو رہی ہے. واقعی ایک بہت سیکھنے کا مقام ہے. اس کے باوجود وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یار انسان کی زندگی ایکٹیو کن فیکٹرز کی بنیاد پہ رہتی ہے. یہ بہت اہم بات ہے، اللہ کے لیے اس کو سمجھو. ہم سب چاہتے ہیں ہم سب خوش رہیں، لقمان بھائی چاہتے نہیں چاہتے؟ تو کچھ کنٹریبیوٹنگ فیکٹرز تو ہوں گے ساتھ بھائی،
جو لائف ایکسپیرینسز چاہے وہ پازیٹیو ہوں یا چاہے وہ نیگیٹو ہوں، کنٹریبیوٹنگ فیکٹرز ہوں گے. زندگی کے مختلف رولز میں انسان اپنے کچھ ویلیوز کو اوپر کرتا ہے، کچھ ویلیوز کو نیچے کرتا ہے. آپ لوگوں کی زندگی کے لائف گولز ابھی مختلف ہیں، ٹھیک ہے، اور کچھ سالوں بعد وہ لائف گولز مختلف ہو جائیں گے. کچھ ویلیوز ٹین ایج میں الگ ہوتی ہیں، جاب کے ساتھ، شادی کے ساتھ، پریکٹیکل لائف کے ساتھ کچھ ویلیوز بدل جاتی ہیں، بدل جانی چاہیے. تو انہوں نے کہا بھائی ان ویلیوز کو بھی اسٹڈی کرتے ہیں، ہم لائف ایکسپیرینسز چاہے پازیٹیو ہو نیگیٹو کو اسٹڈی کرتے ہیں. یہ اسٹڈی آن گوئنگ ہے، تو ہزاروں لوگوں تک اب یہ اسٹڈی چلی گئی ہے. شروع میں پورے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ سے، مختلف اسٹیٹ سے تقریباً کوئی 700 کے قریب لوگ لیے گئے، 700 کے قریب، 600 اینڈ سم تھنگ. پھر ان کی اولادیں اور اب ان کی اولادوں میں بات چل رہی ہے. بات اب تیسری نسل میں غالباً داخل ہو گئی. فالو کر رہے ہیں؟ سمجھ آ رہی؟ آسان ہے نا. جو بے گھر لوگ ہوتے ہیں ان کی بھی زندگیوں کو لیا گیا، ان کو لیا گیا. کالج، اسکول، یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کو لیا گیا. جو لوگ ویسے ہی خوش تھے ان کو لیا گیا. مختلف ایریاز، مختلف واکس آف لائف کے لوگوں کو لیا گیا. 700 کے قریب کے لوگ تھے. اب ان کی 3rd جنریشن میں وہ داخل ہو گئے، تو اب چند ظاہر ان کی اولادیں ہوئی 1000. اور ان سے پہلے بتایا گیا کہ دیکھیں ہم آپ کی زندگی کو گویا کہ مانیٹر کریں گے، آپ جو کرتے ہیں کرتے رہیں. گویا کہ ان کو بتایا گیا کہ ہر مہینے یا 2 مہینے بعد آپ آئیں گے. سو مچ سو کہ ان کے بلڈ ٹیسٹ، ان کے برین MRI اور ان کے زندگی کے ایکسپیرینس کو ڈاکیومنٹ کیا گیا. 700 کے قریب جو لوگ تھے، ایچ اینڈ ایوری تھنگ، کیا کھا رہے ہیں، کیا پی رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، زندگی میں کیا چل رہا ہے، کیا گولز ہیں، کیا ویلیوز ہیں، ریلیشن شپس کیسے ہیں، اٹھتے بیٹھتے کہاں ہیں. اچھا اس میں سے چند لوگ جیسے جیسے بڑے ہوتے گئے، چند لوگوں نے جو ہے وہ اپنی زندگی میں کاروبار شروع کیا، کچھ لوگوں نے جاب شروع کی، کچھ لوگ جو ہے اس میں سے یعنی منشیات کے اللہ نہ کرے اس کے عادی بن گئے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین ہے. اس میں سے غالباً 2 لوگ ایسے تھے جو یونائٹڈ اسٹیٹس کے پریزیڈنٹ بن گئے. ان کو تو نہیں پتا تھا اس وقت، 2 لوگ وہ بھی تھے اس میں ان 700 لوگوں میں. تو انہوں نے تو مختلف لوگ اٹھائے. تو کچھ لوگ جناب وہ ریلیشن شپس کسی کے ٹوٹے، کسی کے بنتے چلے گئے، وہ اسٹڈی کرتے ہیں کہ کیا کیا فیکٹرز ہوتے ہیں. اور اس کو فیکٹر کو اسٹڈی کرنے والی ہارورڈ یونیورسٹی ہے. اور ایک باقاعدہ پروفیسر کا کام ہی اپنی ٹیم کے ساتھ یہ کہ ان کی پیرامیٹرز کو، فیکٹر، کنٹریبیوٹنگ فیکٹرز کو دیکھتے رہو. لائف ایکسپیرینسز، پازیٹیو نیگیٹو کیا رول ہے. ان کے ریلیشن شپس کی سردی گرمی اس کو دیکھا جائے، ریلیشن شپس کی ہیلتھ کو. فالو کر رہے ہیں جی. اب اندازہ کریں کتنی زبردست قسم کی اسٹڈی ہوگی. پھر انہوں نے کہا ایک کام کرو بھائی، 85 سال کے بعد، اچھا ہوتا ہی تھا کہ چند سالوں بعد اس کی اسٹڈی کی تھوڑی سی ریویل کرتے تھے کہ اب یہاں پہنچے ہم. جب 80-85 سال آ گئے، پھر ٹیڈ ٹاک میں ان کے ایک پروفیسر کو بلایا گیا. اس وقت وہ ہیڈ کر رہا تھا، آئی تھنک وہ ہی واز دی 3rd پروفیسر. ٹیڈ، وہ جو ٹیڈ ٹاکس ہوتی ہیں نا، TED ٹیڈ ٹاکس ہوتی ہیں، دیکھا کریں، اس کو بھی دیکھا کریں انشاءاللہ موقع لگے تو. زندگی کے بہت ہی جو اپنی زندگی کے ایریاز میں جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں، جنہوں نے انوینشنز کی ہوتی ہیں یا جو نیا نیا آئیڈیا پچ کر رہے ہوتے ہیں، تو سب سے پہلے یوں سمجھ لیں کہ ایک پریزنٹیشن ہوتی ہے 45 منٹ کی، آدھے گھنٹے کی، 20 منٹ کی، 25 منٹ کی، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیا آئیڈیا، کون سی ٹیڈ ٹاک ہے. کچھ ٹیڈ ٹاکس بہت مشہور ہیں. تو اس کے اندر ان کو بلایا گیا اور سارے گویا کہ US کے، UK، UK، آسٹریلیا، ادھر ادھر کے لوگ سارے آئے کہ بھائی آج یہ مختصر وقت میں 80-85 سال کی جو ریسرچ ہے اس سوال کو سامنے رکھتے ہوئے. سوال کیا تھا؟ کوئی دہرائے میرے ساتھ، بتائے مجھے. 3 باتیں وہ دیکھنا چاہ رہے تھے. بسم اللہ، شاباش. کون سے فیکٹر؟ 3 انسان کو ایکٹیو رکھتی ہیں. ایک فیکٹر، شاباش، ایکٹیو رکھتی ہیں جوانی کے ساتھ ساتھ بڑھاپے میں. دوسری چیز کیا تھی؟ خوش رکھتی ہیں. یعنی کون سا کنٹریبیوٹر فیکٹر جو ہیپی رکھے گا، ہیپینگ فیکٹر ہوگا. تیسرا کون سا تھا؟ ایکٹیو ہو گیا، ہیپی ہو گیا. ایکٹیو ہو گیا، ہیپی ہو گیا، ہیلدی. تو اس کا نتیجہ ساتھ بھی 4-5 سینٹنسز کے اندر آ گیا. اور دنیا نے ہلا کے رکھ دیا اس اسٹڈی کی 15 منٹ کی ٹیڈ ٹاک میں. پھر سوالات جوابات ہوئے. تو وہ جناب کیا تھا، مجھے بہت خوشی ہوئی اللہ کے فضل سے کہ جو ہم گفتگو کر رہے ہیں
جو اتنے عرصے سے گفتگو کر رہے ہیں، مجھے لگا کہ ہماری گفتگو کا خلاصہ ہارورڈ یونیورسٹی کی ان 4-5 لائنوں کے اندر آیا، تو اس کا خلاصہ میں ہو بہو اپنی سادی سی انگریزی میں پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں، آپ لوگ اس کو سن لیں اور انشاءاللہ اس سے بات سمجھ آ جائے گی۔ اس کا سب اسٹڈی کا جو جواب ہے وہ ہے ون لائنر، انہوں نے تھوڑا سا اس کو ایکسپینڈ کیا ہے۔ Some of the key findings from the study include strong relationships are essential for happiness and health. Strong relationships، جس میں اس نے بہت بات کی ہے کہ ریلیشن شپس کی فالوئنگ کے اوپر ہم بات نہیں کر رہے، آپ کی کتنی دوستیاں ہیں، وہ دوستیاں گرم جوشی کے اندر کتنی ہیں، آپ کی یعنی جسے کہیں کہ اسٹرانگ آپ کے کنیکشنز کتنے ہیں۔ ملین سبسکرائبر تھے، ابھی کچھ عرصے پہلے کسی نے لکھا 10 لوگ جنازے میں تھے، ملین سبسکرائبرز اور فالوورز، 10 لوگ ٹوٹل جنازے میں آئے ہوئے تھے، دعا کرنے والا کوئی نہیں تھا اس میں۔ فین فالوئنگ اتنی ہے بھائی، ٹھیک ہے اتنی ہے، اسٹرانگ کنیکشنز کہہ رہے میٹر کرتے ہیں، ایسنشیل ہیں آپ کی ہیپینس میں، آپ کو خوش رکھنے میں اور آپ کی ہیلتھ میں۔ People who have strong social connections tend to be happier, healthier and live longer. وہ لوگ زیادہ جی جاتے ہیں۔ ایک جماعت ہے اس میں سے ابھی اس 700 لوگوں میں جو ابھی 90+ ہو چکے ہیں اور وہ جی رہے ہیں زندگی میں، اور یہ ان کو مستقل ابھی تک ان کی اجازت سے ان کے بلڈ ٹیسٹ، ان کے کرمنل کے معاملات، لا سوٹس کسی نے فائل کیے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ کسی کی شادی ہو رہی ہے، بچے ایک ایک چیز رپورٹ کرنے کے وہ مجازوں کے پیسے دیے جاتے ہوں گے، کبھی ہم تمہاری زندگیوں کو تمہاری اولادوں کو ہم پڑھیں گے۔ دوسری بات، تو پہلی بات اسٹرانگ ریلیشن شپس اینڈ اسٹرانگ کنیکشنز، آپ کے دفتر میں، آپ کے دوستوں میں اور آپ کے گھر میں اور آپ کے خاندان میں، یہ 3-4 جگہ اسٹرانگ کنیکشنز پریویل کرتے ہیں۔ دوسری بات، it's not the quantity of relationships. It's not، شالی میں 1000 بندہ آیا تھا بھائی کا۔ It's not the quantity of relationships but the quality that matters. Quality that matters. Having a few close supportive relationships is more beneficial than having many superficial ones. بہت زیادہ لوگوں سے دوستی یاری، ہر چائے پہ بیٹھنے والا، یہ کام نہیں کرتا۔ تھوڑے ہوں پائیدار ہوں، مخلص دوست چاہیے۔ گھر والی ہے وفا شعار بیوی ہے، شوہر ہے محبت کرنے والا ہے، باپ ہے رحم دل شفقت والا، گھر والوں کو وقت دینے والا ہے، باس ہے سب آرڈینیٹ ہے، اچھے تعلق میں رہنے والا ہے۔ ٹھیک ہے نا، ہم کوئی بیان نہیں کر رہے، ہارورڈ یونیورسٹی بول رہی ہے بھائی، آپ سے بات کر رہی ہے۔ میننگ فل ورک از امپورٹنٹ فار ویل بینگ، آپ کے کام میں اگر کوئی مقصدیت ہے نا، میننگ فل ورک، آپ کسی ایسے آرگنائزیشن سے جڑے ہوئے ہیں جس کا کوئی ویژن ہے اور جس کا کوئی ماحول ہے اور جس کا کوئی ویژن ہے، جس کی زندگی یعنی جس کی آفیشل یعنی دفتری ماحول میں اور آپ کی ذاتی زندگی میں اگر کوئی مقصدیت ہے، تو وہ کیا کہتے ہیں، آپ کی ویل بینگ کے لیے، آپ کو ٹھیک رکھنے کے لیے مینٹلی اور فزیکلی وہ اس میں سپورٹیو رول پلے کرے گی۔ People who feel a sense of purpose in their work tend to be happier and healthier. People who feel a sense of purpose in their work، جس کے کام میں اس کو پتا ہے کہ میرے کام میں مقصدیت ہے، کوئی اس نے اچھی نیت کی ہوئی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کے خوش رکھنے میں اور اس کو صحت مند رکھنے میں اس کا بڑا رول ہے۔ آخری 2 پوائنٹ، ٹیکنگ کیئر آف یور فزیکل ہیلتھ از کروشل۔ کیا مطلب؟ اپنی صحت کا خیال کرنا اس سارے معاملے میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ 90 سال کی ہارورڈ یونیورسٹی کی ملینز آف ڈالر کی 2-3 پروفیسروں کی زندگیاں لگ گئیں، اس کا خلاصہ میں پیش کر رہا ہوں آپ سے۔ Taking care of your physical health is crucial. Eating a healthy diet, eating کھانا جو صحت مند کھانا ہو، eating a healthy diet, exercising regularly and getting enough sleep are all important for physical and mental health. آخری بات، resilience is key.
ریزیلینس کہتے ہیں آسان انداز میں کہیں لچک، گر کر واپس پلٹنے کا جو فیکٹ جو ٹائم ہوتا ہے نا، کوئی بات نہیں، بس اوقات حالات ہیں، گھر کے حالات ہوتے ہیں، جاب کے حالات ہوتے ہیں، پروموشن کے حالات ہوتے ہیں، انکریمنٹ کے حالات ہوتے ہیں، ٹیم کے حالات ہوتے ہیں، ملک کے حالات ہوتے ہیں. اس وقت کہتے ہیں ریزیلینس از ایکول ٹو پیپل آف غزہ. کسی کو ریزیلینس سمجھ نہ آ رہی ہو نا، استقامت کس چڑیا کا نام ہے، کہتے ہیں کہ وہ صرف غزہ کے لوگوں کو دیکھ لے سمجھ آ جائے گی. وہ مجھ سے اور آپ سے زیادہ خوش ہیں ملبے پہ کھڑے ہو کے، میں قسم کھا سکتا ہوں اس بات پہ. اپنا گھر کا ٹوٹنا کس کو اچھا لگتا ہے یار، لیکن ان کی زندگیوں پر صبر اور شکر کے جملے چل رہے ہیں. سبحان اللہ. یہ کہہ رہے ہیں ریزیلینس از کی. The ability to bounce back from setbacks is essential for happy and healthier life. کہ آپ کی زندگی کتنی ایکٹیو رہے گی، کتنی خوش رہیں گے آپ، کتنے آپ صحت مند رہیں گے جسمانی طور پہ اور مینٹلی کتنے ایکٹیو رہیں گے. اور مسئلہ جوانی کے اندر تو ویسے ہی ہر کوئی ایکٹیو رہتا ہے یار. ان کی زیادہ فوکس رہا ہے کہ 60 70 80 90 میں کیا معاملہ ہوگا. تو ایک لائن میں اس پروفیسر نے کہا، close relationships, strong connections and close relationships make you healthy, make you happy and active person in your life. ہم جتنی گفتگو 1.5-2 سال میں کر رہے ہیں نا، مجھے ایسا لگا کہ اس کا خلاصہ اس ہارورڈ یونیورسٹی کی ایڈلٹ ڈیولپمنٹ پروگرام کے خلاصے میں ایک پروفیسر صاحب نے پیش کر دیا. اس کو سوچئے، اس کو سمجھیے، اور اس کو اب اکثر آپ میں سے لوگ ماشاءاللہ اس ایج میں آ رہے ہیں ماشاءاللہ، جو کہ پریکٹیکلی تو آلریڈی آ گئے ہیں. زندگی کو اور ان چیزوں کو ہیلدی ایکٹیو یعنی لائف سٹائل کو ٹھنڈ پروگرام میں نہ لے کے چلیں. ہمارا ملک صحت کے اعتبار سے اور مینٹل ویل بینگ کے اعتبار سے بہت کریٹیکل نمبر پہ آتا جا رہا ہے دن بدن. سوچیں گے اس کے اوپر انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. صلی اللہ علیہ نبی کریم. اللہ کریم اس آنے والے شعبان کے مہینے میں خوب برکت نصیب فرما دے. اللہ کریم خیر و برکت کے معاملات فرما دے. اللہ کریم ہمیں عافیت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، نعمتوں اور گھر والوں اور روزگار کی سلامتی کے ساتھ، عافیت کے ساتھ رمضان تک پہنچا دیجیے. اللہ کریم رمضان سے پہلے رمضان کی خوب تیاری نصیب فرما. ذہنی، قلبی، جذباتی، جسمانی اعتبار سے ہمیں رمضان کے لیے خوب تیار نصیب فرما. اللہ کریم ہمارے یہ حضرات، ہمارے یہ دوست، ہمارے یہ بھائی بہن تشریف لاتے ہیں، اللہ کریم آتے جاتے ان کے گھر والوں کی حفاظت فرما. یہ جن پروجیکٹس کے اندر انوالو ہیں اللہ کریم خوب برکت کے ساتھ ان پروجیکٹ میں برکت نصیب فرما. آپس کا اتحاد اتفاق نصیب فرما، ایک دوسرے کا اکرام نصیب فرما. اللہ کریم عزت نفس کا خیال کرنے کی توفیق نصیب فرما، ایک دوسرے کے لیے دل نرم کرنے کی توفیق نصیب فرما. امانت دیانت کے ساتھ انہیں کام کرنے کی سب کو توفیق نصیب فرما. اللہ کریم ادارے کے سارے پروجیکٹس میں خوب برکت فرما دے، عافیت کے فیصلے فرما دے. اللہ کریم گورے پہنچ گئے ان ریسرچوں کے اوپر. اللہ کریم ایک ہیلدی لائف سٹائل کے اوپر جو سنت کے قریب اور فطرت کا لائف سٹائل طرز زندگیوں میں اپنانے کی توفیق نصیب فرما دے. اللہ کریم اپنانے کی توفیق نصیب فرما دے. یہ جسم، یہ صلاحیت، یہ نعمت، یہ پیسہ اللہ کریم یہ ہمارے پاس امانت ہے. اس امانت کا خوب خیال کرنے کی توفیق نصیب فرما، اور زندگی کی ساری امانتوں میں خیانت سے ہم سب کی حفاظت فرما لے. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. شکریہ، جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.